میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں تونسہ شریف کی خانقاہ کو کہ آج ماشاءاللہ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہے۔ تو دنیا میں جہاں جہاں چشتیہ سلسلے کے ماننے والے، چاہنے والے ہیں اور تونسہ شریف سے پیار کرنے والے ہیں، ان کو ہماری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور ہمارے اسکالرز کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد۔ بات یہ ناظرین کہ بر صغیر کے معاشرے میں تصوف اور خانقاہوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک یہ جو چشتی خانقاہیں ہیں یہ بہت کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہی خانقاہوں میں ایک عظیم خانقاہ تونسہ شریف کی ہے، اور آج اسی عظیم خانقاہ کے ایک روشن ستارے جنہیں زمانے نے کتب مدار کہا، آج بنیادی طور پہ ناظرین ہم ان کا تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ کا تذکرہ پاک ہوگا۔ آپ کی پیدائش تونسہ شریف میں ہوئی، ظاہر ہے آپ سجادہ نشین ہیں۔ حضرت خواجہ گل محمد تونسوی علیہ رحمہ کے صاحبزادے ہیں۔ شاہ محمد سلیمان تونسوی المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تونسہ شریف میں تقریباً 52 سال تک مسند نشین رہے۔ خواجہ اللہ بخش تونسوی کی ولادت 1241 ہجری میں ہوئی۔ خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب عمر تعلیم حاصل کرنے کی ہوئی ناظرین، تو آپ کے دادا جان حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی علیہ رحمہ نے مولوی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد آپ کو کر دیا۔ آپ نے مولوی محمد امین علیہ رحمہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ نے مولوی محمد امین علیہ رحمہ سے فارسی نظم، عربی، صرف و نحو اور علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ ایک ایسی شخصیت ناظرین کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے دادا جان نے سلوک و معرفت کی تعلیم کے لیے آپ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ ابتدائی عمر میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا ناظرین، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں آتا ہے، اسی طرح کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کی بھی زندگی میں آیا۔ وہ کیا ہے ذرا سنیے کہ آپ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، بہت ہی خوبصورت لباس پہنتے تھے، حسین لباس پہنتے تھے، مہنگا ترین لباس کا آپ کو شوق تھا، اور جو سواریاں تھیں وہ بھی بڑی مہنگی ترین آپ استعمال کرتے تھے۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ جو زندگی تھی وہ بہت ہی دوسرے انداز سے گزر رہی تھی۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کو آپ کا اصلی مقام مل گیا، جب آپ کو آپ کے اپنی اصلی مقام کی طرف بلا لیا گیا، جب آپ کو اس راہ کا مسافر کر دیا گیا کہ جس راہ پہ آپ کو چلنا تھا یا جس راہ کے لیے آپ کو تیار کیا گیا تھا، تو معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ آپ ایک پرانی ٹوپی پہنتے تھے، آپ نیلا تیبند باندھتے تھے اور معمولی سے کپڑے آپ زیبتن فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ کے سلسلے کی پہچان کیا نیلا تیبند ہے؟ تو جواب سنیے کہ آپ نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ہمارے سلسلے کی پہچان تو 5 وقت کی نماز ہے، وہ بھی با جماعت۔ یہ جملہ ناظرین ایسا ہے کہ اگر آپ کی شخصیت کو سمجھنا ہو تو صرف اس جملے سے آپ شخصیت کو سمجھ جائیں گے کہ آپ کا کردار کیا ہے اور کیا کچھ آپ نے دنیا کو ڈیلیور کر دیا۔ دادا جان حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی علیہ رحمہ نے بچپن سے ہی آپ کو نماز روزے کا پابند بنا دیا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں مزید دلچسپی بڑھتی گئی۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت سید پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے اپنی مجلس میں اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ کے بارے میں فرمایا کہ خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اہل دنیا کی ذرہ برابر بھی وقت اور قدر نہ تھی، وہ بے حد غریب نواز تھے۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین، غریب نوازی کے تو سلسلے سے تھے، تو فرماتے ہیں کہ بے حد غریب نواز تھے، دنیا داروں کو بہت حقیر سمجھتے تھے، بے مقدار سمجھتے تھے، اور اس معاملے میں خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کوئی فقیر دیکھنے کو اور سننے کو نہیں ملا۔ اور ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ آپ کے خاندان کی تو ویسے بڑی برتری، بڑی فضیلت اور ظاہر تونسہ شریف کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کی مجلس میں ایک مرتبہ آپ کے اوصاف کا ذکر ہوا۔ اب خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ آپ کو پتہ ہے حضرت شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں۔ جب ان کے سامنے ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ خاندانی عظمت اور بزرگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، لیکن عبادت اور ریاضت میں سب پر آپ سبقت لے گئے ہیں اور قرب ذات الہی آپ کو حاصل ہو گیا ہے۔ تو آج بنیادی طور پہ ناظرین انہی کی شخصیت پہ گفتگو کریں گے کہ آپ کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ کو خلافت کیسے ملی، سلسلہ چشت کا کام پورے ہندوستان میں آپ نے کیسے کیا، اسفار آپ کے کیا، اور ایک بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے کہ جب فتنہ انکار ختم نبوت بپا ہوا 19ویں 20ویں صدی کی بات ہے ناظرین، تو آپ نے اس کا کیسے رد کیا۔